السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ لہب کی تفصیل پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کس کا ذکر ہے اور کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ سورہ لہب میں ابو لہب کا اور اس کی بیوی ام جمیل کا بیان کیا گیا ہے اور ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ لہب کہتے ہیں انگارے کو۔ ابو لہب وہ بہت خوبصورت تھا، اس کے گال آگ کے انگاروں کی طرح چمکتے تھے، خوبصورت تھا۔ عرب میں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جس کو بھی پتہ چلتا تھا کہ فوج کا حملہ آور ہونے والا ہے، وہ کپڑے اتار کے کسی اونچے مقام پر کھڑا ہوتا اور کہتا وَالصَّبَاحَ، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، غارت گری والی۔ تو لوگ اس کی طرف دوڑتے، اس کے قریب جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پھیلانا تھا، اعلان کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرنے کا طریقہ اپنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی آدھی بات اختیار کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ کپڑے اتارنے کا کوئی سوال نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آدھی بات اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اونچی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا وَالصَّبَاحَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح قیامت کی خبر دے رہے ہیں، اور وہ خبر دیتے تھے جو صبح ہوتی تھی غارت گری کی، دشمن آ کر حملہ آور کرے گا اس کی۔ تو لوگ جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ کر رہا ہے تو میری بات مان لو گے؟ تو لوگ کہنے لگے ہاں مان لیں گے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پہ ایک دم شور مچ گیا اور ابو لہب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہلاک ہو جائیں معاذ اللہ۔ اس نے کہا اس کام کے لیے آپ نے ہمیں بلایا، سارے سرداروں کو آپ نے بلایا۔ اس نے تکبر کا اظہار کیا سارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا، نہیں کام آیا اس کا مال، اور وہ چیز بھی کام نہیں آیا جو اس نے کمایا تھا۔ جو مال وہ تجارت میں لگا کے پروفٹ حاصل کرتا تھا، نہ وہ کام آیا، نہ اس کا اصل مال کام آیا، نہ اس کا سرمایہ کام آیا۔ اور اس کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ ایک طاعون کی بیماری پھیلی اور ابو لہب کو طاعون کی بیماری ہو گئی۔ اور طاعون جب ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا کہ مجھے طاعون نہ ہو جائے، مجھے وہ بیماری نہ ہو جائے۔ تو لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے، اس سے دور بھاگتے تھے۔ تو سب اس سے دور بھاگنے لگے۔ جو اس کی معاشرے میں عزت تھی اور جو بڑا نام تھا، بڑا دبدبہ تھا، تو وہی لوگ اس سے دور بھاگتے تھے۔ اور جب مر گیا تو کوئی بھی اس کی باڈی کے قریب نہیں آیا کہ ہمیں یہ بیماری نہ لگ جائے۔ تو کئی دن تک ویسے ہی پڑا رہا، اس کی لاش سڑ گئی، اس میں بدبو آنے لگی، یہ بدترین موت میں مبتلا ہوا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شریک تھی۔ وہ جنگل سے لکڑیاں لاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کو سزا سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آخرت میں ان قریب ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی، جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے، اور دوزخ میں پہنچ کر اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ عملی نکات ہم نے اس صورت سے یہ سیکھا کہ تکبر بہت بری چیز ہے، حق سے روکتی ہے۔ ابو لہب نے بھی تکبر کیا تھا، اور تکبر کرنے والے کا ہمیشہ سر نیچا ہوتا ہے۔ اکثر دولت انسان کو متکبر بناتی ہے، دولت اکثر تکبر کا ذریعہ بنتی ہے۔
تو ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا، اور کوئی اچھی لگی ہو تو ضرور عمل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔